بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے دنیا دار بزنس مین کا جس کی زندگی ایک پل میں ایک جانور نے بدل ڈالی۔ ایک بزرگ جو کہ اپنی ایک آرام گاہ پر آرام فرما رہے تھے اور ان کے پاس ان کے بہت زیادہ مریدین اور موجود تھے، وہ ان اپنے مریدین کو یہ قصہ سناتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ پہلے کی زندگی میں کیا ان کا طرز عمل تھا۔ بیان کچھ یوں ہے کہ وہ اپنی فیکٹری میں جس جگہ پہ کام کرتے تھے وہاں پر کام کر رہے تھے اور دیکھتے ہیں کہ ایک کتا جو کہ زخمی ہو کر ان کے گودام میں آ کے گرتا ہے، بری طرح جان اور موت کی وہ کشمکش میں موجود ہوتا ہے، اس کی جان کنی کا عمل ہونے لگتا ہے، لیکن ابھی اس کے اس زندگی کے کچھ سانس باقی ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں ہر انسان کے، ہر مخلوق کے رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے لگ پڑا کہ اب اس کتے کو رزق کیسے ملتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے تجسس میں اضافہ ہوتا گیا اور میں انتظار کرنے لگ پڑا کہ اب اس کتے کو کیسے رزق ملے گا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں کہ ایک اور دوسرا کتا آتا ہے، وہ اپنے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے آتا ہے اور اس کتے کے آگے پھینک دیتا ہے۔ یہ کتا زیادہ زخمی ہوتا ہے اس لیے اس گوشت کے ٹکڑے کو نہیں اٹھاتا۔ یہ دیکھ کر وہ دوسرے والا کتا جو اس کے لیے گوشت کا ٹکڑا لے کر آتا ہے، وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں لیتا ہے، چباتا ہے۔ جب چباتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتا خود کھانے لگا ہے، لیکن وہ خود نہیں کھاتا بلکہ اپنے والا نوالا اس کتے کے منہ میں ڈال دیتا ہے، جسے یہ کتا نگل لیتا ہے۔ ایسے ہی کئی روز گزر جاتے ہیں جب تک یہ کتا بیمار رہتا ہے، وہ کتا آتا ہے اور اس کے منہ میں نوالا ڈال جاتا ہے۔ یہ عمل جب کافی دن چلتا ہے یہاں تک کہ وہ کتا صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جب میں نے اس عمل کو دیکھا تو میرا یہ یقین کامل ہو گیا کہ بے شک رزق اللہ پاک نے دینا ہے، لہٰذا میں نے اپنی فیکٹری وغیرہ بیچی اور اپنے اثاثے اپنے بیٹوں کے حوالہ کیے۔ جب یہ میں نے حوالہ کیا تو میں نے اللہ اللہ کرنی شروع کر دی اور توبہ طائب ہو کے بس اللہ کی رضا کے کام میں لگ گیا۔ اس طرح اللہ پاک نے میرے اس کام میں برکت دی اور آپ لوگ مجھ سے متاثر ہو گئے اور آپ لوگ میرے مریدین بن گئے۔ انہیں مریدوں میں سے ایک مرید نے سوال کیا، یا حضرت کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ دینے والا کتا افضل تھا یا لینے والا کتا افضل تھا؟ اس نوجوان کے سوال سے اس بزرگ نے سمجھ لیا کہ میری کیا رہنمائی کی جا رہی ہے۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ سوال دوبارہ کیا گیا، کیا دینے والا افضل ہوتا ہے یا لینے والا؟ اس کی بات سمجھ کر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ اپنی جو بسیرا بنایا ہوا تھا اسے ختم کیا، اپنے بچوں سے اپنے تمام مال اسباب دوبارہ لیے اور میں نے ایک فیکٹری دوبارہ اسٹیبلش کی، وہاں پہ لوگوں کو روزگار دیا اور اس دن سے مجھے سمجھ آ گئی کہ صرف اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اس کے ساتھ ایسے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کام کے بعد میں نے اپنی عبادات بھی مکمل کی اور لوگوں کے نان و نفع کا بھی ذریعہ بنا، اور اللہ پاک نے ایسے ایک جانور کے ذریعے سے میری رہنمائی فرمائی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ قصہ پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ شکریہ۔